الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. وہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو معبوس فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی سلامت نازل ہو. برادران اسلام، آج کا جو عنوان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں کہتے. جو اللہ کے طرف سے جو ہی آتا ہے وہی کے ذریعے سے ہی سب کچھ کہتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش کے مطابق کچھ نہیں کہتے. جو ہی ان پر آتا ہے وہی لوگوں کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں. یہ دو باتوں پر آپ کے سامنے خطبہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ چند مہینے پہلے آپ کے سامنے حدیث کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں. جس طریقے سے قرآن مجید کا نزول کی فضیلت اور اس کا نزول کا شان نزول جس طریقے سے ہوا کرتا تھا، اسی کے بعد میں حدیث کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں. جیسا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں وقتاً بوقتاً صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، خود عمل کرتے تھے، تو فوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یادداشت کر لیتے تھے، یاد کر لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت میں کہاں پر کس بات کو پیش کیا ہے. چند صحابہ کرام اس کو لکھ کر کے محفوظ رکھا کرتے تھے، یعنی چمڑے پر، ہڈیوں پر اور جھاڑ کے جو پتوں پر وغیرہ وغیرہ، اور پتھروں کے اوپر بھی اس کو چھل کر کے محفوظ رکھ لیا کرتے تھے. جس طریقے سے قرآن کی نزول کے وقت میں کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کو بھی حفاظت کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں. تو آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے. ان کے بعد اور کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہے. آئیں گے تو صرف امتی بن کر آئیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، اور کوئی شریعت، نیا شریعت نہیں لے کے آئیں گے. آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، امت محمد یہی شریعت پر وہ بھی زندگی گزاریں گے. یہ یاد رکھیے. تو آئیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدیان نبوت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 قریب جھوٹے دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے کہ بتا دیے کہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، انہوں نے بتا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے اور وہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ خود کو نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی کہے گا وہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جو ہے وہ بخاری کی حدیث ہے، یہ جو ہے ابو داؤد کی ترمذی کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت میں 30 کذاب جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد آئیں گے کہ جھوٹے لوگ آئیں گے، وہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ پیشن گوئی فرمائے اور یہ بھی بہودہ پوری ہو چکی ہے، چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندے رہنے کے اسی حالت میں مسلمہ قذاب اور سعودی انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اسی وقت میں کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ان کے بعد بھی مختلف ادیان میں کئی لوگ اسی طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں ضلع گرداسپور کے ایک علاقے میں خادیان میں ایک شخص بنام مرزا غلام احمد پیدا ہوا اور اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ یعنی انڈیا کے اندر میں بھی ایک آیت ہے، انہوں نے بھی، وہ خادیان کے رہنے والے ہیں، یعنی پنجاب گرداسپور ادھر کے رہنے والے ہیں، غلام احمد خادیان کے ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس بھی وہی آتا ہے، میں بھی فلاں ہوں، یعنی جھوٹے نبیوں کے بارے میں یہ ہے۔ آئیے اس کے بعد میں بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد اس وقت میں جو اور فتنہ کھڑا ہو گیا وہ منکرین حدیث ہے، یعنی انکار حدیث صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن پر ہی عمل کریں گے اور اس کے ساتھ میں حدیث کا کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت مقداد بن معدیہ مدی قریب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار مجھ پر قرآن مجید مجھے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی، یعنی اس کے برابر کی بھی مثل بھی، خبردار ان قریب ایک آدمی آئے گا جو سحر ہو کر اپنے تکیے کے سہارے لیے ہوئے ہوگا، تم بس اس قرآن پر ہی عمل کرو اور تمہیں اس میں جو حلال ملا اسی کو حلال سمجھو اور اس میں جو چیز کو حرام کہا گیا ہے صرف اسی کو حرام سمجھو، خبردار تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہ ہی کچھوے والے درندے حلال ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، اس کی مثال اس کے جیسے ہی اور بھی چیز دیا گیا ہے، خبردار ان قریب ایک آدمی ایک شخص آئے گا جو کہے گا کہ صرف قرآن میں جو حلال ہے اسی کو حلال سمجھو، جو حرام ہے اسی کو حرام سمجھو، یہ کہہ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو بھی بتایا ہے، جیسا کہ ٹڈی آئے گا اور تلی آئے گا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ صرف قرآن میں جو ہے وہی کر دیجئے اور حدیث کا کوئی ہمیں سہارا نہیں چاہیے، یہ کہیں گے، تو اس سے یہ بات نامکمل ہوتی ہے کہ قرآن کی جو بھی آیت ہے اس کا تفسیر جو ہے حدیث میں دیکھنا پڑے گا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے مثال رکھا ہوں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکات دو،
نماز کو کس طریقے سے قائم کرے اور زکوٰۃ کس طریقے سے دے، یہ جو ہے آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. اس کے لیے حدیث نبی یعنی سنت رسول میں دیکھنا پڑے گا. یعنی ہر آیت کا تشریح جو ہے سنت رسول سے ہی ملے گا، ورنہ اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. واضح جو ترجمے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو باقی جو ہے اس کے لیے سہارا حدیث کا ہونا ضروری چاہیے. اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث بھی مروی ہے کہ قریب ایک آدمی اپنے تکیے کا سہارا لیا ہوا میری حدیث میں سے ایک حدیث بیان کرے گا اور پھر کہے گا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان پس کتاب اللہ قرآن مجید ہی کافی ہے، لہذا ہم جس چیز کو اس میں حلال پائیں گے پس اسی کو حلال سمجھیں گے، اور جس چیز کو اس میں حرام پائیں گے پس اس کو حرام سمجھیں گے. خبردار جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں گے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ان دونوں حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو صرف قرآن مجید کو ہی حجت تصور کریں گے اور جس چیز کو قرآن مجید میں حلال یا حرام کہا گیا ہے وہ صرف اسی کو حلال یا حرام مانیں گے، اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے تعلق سے ہے وہ ان کا انکار کر دیں گے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال یا حرام قرار دیا گا وہ اسی کو ہی حلال یا حرام سمجھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پرد پش ڈالیں گے. یہ پیشن گوئی بھی بائینہ پوری ہو چکے، یعنی ہو بہو پوری ہو چکے. اور کئی لوگ جو اہل قرآن کے نام سے اب بھی موجود ہیں وہ صرف اور صرف قرآن مجید کو ہی حجت سمجھتے ہیں اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ناقابل حجت تصور کرتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب ہی کی بات ہے کہ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی حدیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے اور کئی صحابہ کرام باقاعدہ انہیں لکھا بھی کیا کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ انہیں سرے سے حجت ہی نہیں سمجھتے، اور کئی لوگ انہیں حجت تو مانتے ہیں لیکن جب ان کے پاس حدیث مبارکہ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام کا قول حدیث سے ٹکراتا ہے، تو وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑنے کی بجائے حدیث کو ناروا و تعویلات کرتے ہیں. یعنی حدیث کو تو مانتے ہیں کچھ لوگ لیکن ان کی جب امام کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے نزدیک یہ نہیں ہے. تو یہ بھی عجیب اور غریب کی بات ہے. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے شان نزول جو قرآن کی ہے اسی طریقے سے صحابہ کرام نے حدیث کو بھی لکھا کرتے تھے. تو غور کیجئے کہ حدیث جو ہے قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے، آیتوں کا تفسیر جو ہے وہ حدیث میں ہی آپ کو مل سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے بہت سے مثالیں رکھا ہوں. اور آئیے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کس قدر لگاؤ اور پیار تھا، اس کا انداز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہی قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ شاہد یہ گمان کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے حدیثیں روایت کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن مقرر ہے، اور اگر میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سزا دے گا. یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مسکین آدمی تھا. ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں میں ایک مسکین آدمی تھا اور تھوڑا بہت کھا پی کر لیا کرتا تھا، تو زیادہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزارتا تھا، جبکہ مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بازاروں میں کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور انصاری صحابہ کرام اپنے مالوں کی حفاظت میں مشغول رہتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی زمینوں کا کام کاج میں ہی مشغول رہا کرتے تھے، چنانچہ جب وہ غائب ہوتے تو میں حاضر ہوتا اور جب وہ بھول جاتے تو میں یاد کر لیتا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یاد کر لیا کرتا تھا. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی چادر پھیلائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی میری حدیث کو کبھی نہیں بھولے گا. دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اپنی چادر پھیلائے گا پھر میری اس حدیث کو سنے گا اور اس کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا لے گا
تو میری حدیث کو کبھی نہیں بھولے گا. چنانچہ میں نے یعنی ابو ہریرہ فرماتے اپنی ایک چادر بچھا دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے. پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. اسی لیے میں نے اس دن کے بعد آج تک کوئی حدیث نہیں بھولا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی حدیث کی حفاظت کرنے کا، یادداشت کرنے کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے، 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. آئیے، طلب حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے. کئی صحابہ کرام صرف طلب حدیث کے لیے ہی باقاعدہ لمبی لمبی سفر کرتے تھے. اس سلسلے میں ہم یہاں صرف 2 واقعات ذکر کریں گے، جبکہ علوم حدیث کی کتابیں ایسی واقعات سے بھر پڑی ہوئی ہے. پہلی چیز، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی جسے خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا. لہٰذا میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کھجاؤ کسنے کے بعد میں نے صحابہ کی طرف روانہ کیا گیا جو ملک شام میں مقیم تھے. میں مکمل 1 ماہ تک سفر کرتا رہا یہاں تک کہ شام میں پہنچ گیا. وہ صحابی عبداللہ بن انیس لا انصاری تھے. میں سیدھے ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا مجھے مظالم یعنی حقوق کے بارے میں آپ کے واسطے سے ایک حدیث پہنچی ہے جسے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وہ حدیث پر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ حدیث سننے سے پہلے ہی میری موت نہ آ جائے یا کہیں آپ انتقال نہ کر جائیں. انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا وہ غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے، یعنی بغیر ختنے کے، اور یعنی وہ اس طرح ہوں گے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی بغیر کپڑے کے کھلا رہیں گے. پھر پکارنے والا انہیں پکارے گا اور اس کی آواز اسی طرح سنے گا جیسا کہ اسے قریب والا سنے گا، یعنی دور دراز کے لوگ بھی اسی طرح سنیں گے. آج میں یہی حساب لینے والا ہوں اور کوئی جہنمی اس حال میں جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اہل جنت میں سے کسی شخص کا یہ اس پر حق ہو یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لوں، اور کئی جنتی اس حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اہل جہنم سے کسی شخص کا اس پر حق ہو یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بھی بدلہ لیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن کا واقعہ ایک حدیث پیش کر رہے تھے. صحابہ کرام نے سوال کیا بدلہ کیسے لیا جائے گا جبکہ ہم تو اس دن ننگے بدن غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ لیا جائے گا. یہ ہے بخاری کی حدیث ہے. یعنی یہ حدیث کے بارے میں سفر کیے ہیں کون؟ حضرت جابر بن عبداللہ. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ایک بات کے لیے ایک ایک حدیث جمانے کے لیے لمبی لمبی سفریں کیا کرتے تھے صحابہ کرام. اسی طریقے سے کتابت حدیث کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتا اسے یاد رکھنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بات سنتا اسے یاد رکھنے کے لیے میں نے لکھ لیا کرتا ہوں. تو قریش نے مجھے اس سے منع کیا، قریش کے چند لوگوں نے اس سے منع کیا ہے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اور کبھی خوشی میں اور کبھی غصے میں گفتگو فرماتے ہیں. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنا بند کر دیا. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب فالذین نفسہ بیدیہ ما یخرج منہ الا اخ، تم لکھا کرو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس منہ سے اخ کے سوا کبھی کوئی اور بات نہیں نکلتی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھا کرتے تھے تو قریش کے چند لوگوں نے لکھنے سے منع فرما دیا.
تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا چند دن. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ شکایت لے جانا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ لکھتے جاؤ. یعنی اس زبان سے جو بھی آتا ہے وہ حق کی آتی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں آتا. جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پیش کیا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ وہی نہ آ جاتی. اور آئیے یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے، یاد کرنے اور لکھنے کے متعلق سے صحابہ کرام کا شوق. تو اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو چھوڑ کر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حتیٰ کہ خود قرآن مجید کی آیات کو نظر انداز کر کے صرف کتاب اللہ کو ہی حجت سمجھتے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو درگزار کر دیتے ہیں، یعنی در انداز کر دیتے ہیں. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور انہیں آگے پہنچانے والے شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بشارت بھی سنائی ہے. یعنی جن لوگوں نے حدیث کو یاد کرتے اور اسے لکھتے اور دوسروں تک پہنچاتے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی سنائی ہے. یہ جو ہے ترمذی کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ اور حسین و جمیل کر دے جس نے میری بات سنی پھر اسے ذہن نشین کر لیا اور اسے اچھی طرح حفظ کر کے آگے پہنچایا. کیونکہ بس اوقات ایک شخص ایک مسئلے کو سمجھتا ہے اور اسے اس شخص تک پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری روایت یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ اور حسین و جمیل کر دے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے اسی طرح آگے پہنچایا جیسا کہ اس نے ہم سے اس سے سنا تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو حدیث پہنچائی جائے گی وہ سننے والے سے زیادہ اسے ذہن نشین کر لینے والا اور زیادہ سمجھدار ہو. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز دعا بھی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں وہ خیر و برکت سے رہیں. اور لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا بشارت دی ہے کہ اصول کی خاطر احادیث مبارک کو سننا، پڑھنا اور انہیں یاد کرنا اور یہ لوگوں تک پہنچانا ثواب جاریہ میں مکمل ہے. اسی لیے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حدیث مبارکہ کے بہت سے کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، جیسا کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ وغیرہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو نازل فرمایا آیتیں کو صحابہ کرام میں لکھا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین یعنی حدیث مبارکہ بھی صحابہ کرام لکھا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام میں شوق تھا کہ کوئی ایک بات معلوم کرنے کے لیے کہیں دن کہیں مہینے سفر کر اس بات کو جمع کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام آج ہمارے پاس جو محفوظ ہے، حفاظت ہے. اس کا وجہ یہی ہے کہ اس کا نہ نقطہ بدل سکتا ہے نہ زبر زیر بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کا حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے اور حدیث مبارک کو بھی اس کے ساتھ لے چلتے ہوئے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول کریم. اما بعد، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کے سامنے دو قرآن کی آیتیں رکھا ہوں. پہلی چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو اس کے بعد میں وہ پیشن گوئی میں بہت سے دعویٰ کیے اپنے آپ کو نبی، جیسا کہ پنجاب کے گرداسپور کے غلام احمد قادیانی ان کے بارے میں بتائے ہوں. ایسے بہت سے نبی کے دعویٰ کیے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کو بھی ساتھ رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، ورنہ انسان جو ہے گمراہ کا راستہ پکڑ سکتا ہے. اسی لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس کے تشریح جو ہے حدیث مبارکہ میں جو ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں تو انشاءاللہ ہمیں گمراہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں رہے گا. میرے بزرگوں عزیز تو یہ جو دو چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو تم گمراہ نہیں ہوگے. اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی سمجھ کر کے پڑھنا اور خود عمل کرنا، یہ بڑی چیز ہے. کیونکہ ہم لوگ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں عربی میں،
इंशाल्लाह उसका तो हर उर्फ का 10 नेकी तो मिल जाएगा, लेकिन जब तर्जुमा से नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या? अल्लाह ताला वही फरमाते हैं, है कोई इसको समझने वाला? सवाल कर अल्लाह ताला, है कोई इसको समझने वाला? मैंने आसान कर दिया कुरान को। समझने की जो इंसान कोशिश करेगा तो उसके लिए आसान है, अगर समझने का कोशिश ही नहीं करेगा, जिंदगी भर सिर्फ अरबी में पढ़ता रहेगा, कुछ समझेगा ही नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए दरख्वास्त यह है कि कुरान की आयतों को पढ़े और समझने की कोशिश करें। नहीं समझने की वजह से ही ये झगड़ा फसाद शुरू होती है। और हदीस मुबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर चीज खोल खोल कर बता दिया। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नियामती रज़ीतु इस्लाम दीना, यानी अल्लाह ताला पसंद कर दिया इस्लाम को और इस्लाम को मुकम्मल कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ना कोई शरीयत में लगा सकता है ना निकाल सकता है, यह क़यामत तक नहीं होने वाली चीज़ है। क्योंकि मुकम्मल जब अल्लाह ताला कर दिया दीन को, तो हम कौन होते हैं कि उसमें निकालने में, जमाने में। इसीलिए शरीयत को हम खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए उसके लिए आयतों का जो तफसीर है आपको हदीसों में मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज को कैसे कायम करना है, किस वक्त पर कितने रकात पढ़ने हैं, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा, हदीस मुबारक में मिलेगा। कितने रकात और क्या क्या पढ़ना है, सजदा में क्या करना है, अत्तहियात में क्या करना वगैरह। इसी तरीके ज़कात को तो कैसे देना है, जब बारिश का पानी गिरेगा उस फसल से कैसे देना है, जब बावड़ी का कुआं से निकालेंगे पानी उससे कितना देना है, सोने पे कितना देना है ज़कात, चांदी पे कितने देना है वगैरह वगैरह, बकरियों पर और जैसे ऊँटों पर, ये सब जो तफसीर है सिर्फ हदीस में मिलेगा। इसीलिए कुरान की आयतों को समझने के लिए, जैसा कि कंप्यूटर में बैक फेल्स होते हैं, जो डिस्प्ले होता है वो हकीकत में फाइल्स नहीं है, न्यूमेरिकल होता है, वो बैक फेल्स होते हैं। उसको जब तक नहीं समझेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। जो डिस्प्ले होते हैं वही हकीकत समझते हो आप, ये नहीं है। तो इसके लिए कुरानी आयतों के साथ साथ उसका तफसीर जो हदीस मुबारक को भी समझना ज़रूरी चीज़ है। जब तक ये नहीं समझेंगे तो बड़ी मुश्किल की मशक्क़त में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद को समझने और ख़ुद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम